First of all, I'd like to express to the people of our country and Pakistan the deep honor that I consider having been paid to us and to our country by the visit of President Zia. President Carter, I wish to thank you for giving me this opportunity. I am very grateful to President Carter himself for giving me this opportunity, particularly at the time when he is so busy. دوستو حال ہی میں ایک امریکی نیشنل سیکیورٹی آرکیو نے وہ خفیہ دستاویزات جاری کی ہیں جو جمی کارٹر کے دور صدارت میں تیار کی گئی تھی. ان دستاویزات میں وہ مشہور پریس آئیڈینشیل فائنڈنگ بھی شامل ہے جس پر کارٹر نے 28 دسمبر 1979 کو دستخط کیے تھے. یہ دستاویزات CIA کو اختیار دیتی تھی کہ وہ افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف مجاہدین کو نہ صرف تربیت دے بلکہ لیتھل ملٹری ایڈ یعنی جان لیوا ہتھیار بھی مہیا کرے. یہ دوستو سب کچھ اس وقت کیا گیا جب روس ابھی افغانستان میں داخل بھی نہیں ہوا تھا. جو دوست اکثر فرماتے ہیں کہ روس نے افغانستان پر حملہ کر دیا اور امریکی سامراج افغان کی مدد کو آیا جس کو جہاد کا نام دیا گیا تھا. یہ راز فاش ہو چکا ہے کہ امریکہ نے سوویت یونین کو افغانستان میں مدد پر اکسانے کے لیے شعوری طور پر وہ حالات پیدا کیے اور اس کھیل کا سب سے اہم سٹیج تھا دوستو پاکستان. یہ صرف ڈالروں کی کہانی نہیں بلکہ ایک خواب کے چکنا چور ہونے کی دوستو داستان بھی ہے. یہ ایک ایسی ایک جنگ کی کہانی ہے جس میں خون ہمارا بہا، جنازے ہمارے اٹھے، لیکن کھیل کسی اور کا تھا. اس ایک طرف پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو تھے جو عوامی لیڈر جو اسلامی دنیا کی قیادت، ایٹمی خود مختاری اور ایک نیا عالمی اتحاد چاہتے تھے، اور دوسری طرف امریکہ میں جمی کارٹر کی حکومت تھی جس کے پس پردہ بریزنسکی جیسے اسٹریٹجک منصوبہ ساز بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے بعد میں یہ فخریہ انداز میں کہا کہ ہم نے روس کو افغانستان میں پھنسانے کے لیے پہلے ہی مزاحمت شروع کر دی تھی. دوستو ادھر پاکستان میں جنرل محمد ضیاء الحق تھے جس کو بھٹو کی جانب سے آرمی چیف بنایا گیا تھا. پاکستان میں اس کو اتفاق کہیں یا کچھ بھی نام دیں کہ پاکستان میں جس وزیر اعظم نے بھی کسی کو آرمی چیف بنایا تو اس نے سب سے پہلے اسی کا بیڑا غرق کیا. پھر 1970 میں انہی کے خلاف مارشل لا نافذ کر کے اقتدار پر وہ قابض ہو جاتے ہیں. ضیاء جنہیں امریکی پالیسی ساز اور مین ان اسلام آباد کہتے تھے خاموشی سے واشنگٹن کے ساتھ رابطے میں تھے. ہنری کسنجر جو دوستو کارٹر حکومت میں شامل نہ ہوتے ہوئے بھی امریکی پالیسی کے سائے پر حاوی تھے. بھٹو کو آخری دھمکی بھی وہ دے چکے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ وی ول میک اے ہارریبل ایگزامپل آؤٹ آف یو، یعنی ہم تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے. دوستو اس طرح 1979 میں جیسے ہی سوویت یونین افغانستان میں داخل ہوتا ہے، ادھر امریکہ نے جنرل ضیاء کو 3 ارب 20 کروڑ ڈالر کی امداد کی پیشکش کر دی. جی ہاں دوستو 3 ارب 20 کروڑ ڈالر. مزے کی بات یہ ہے کہ مرد مومن مرد حق نے اس موقع کو غنیمت جانا اور فوراً اس جہاد کا علم بلند کر دیا. ایک خفیہ ایجنسی کی نگرانی میں پاکستان میں مجاہدین کے لیے تربیت گاہیں بنائی جانے لگی. جنرل اختر عبد الرحمان جو اس وقت DGISI کے عہدے پر تھے، اس نے پورے آپریشن کے وہ دماغ تھے، وہی اسلحہ رقوم اور رابطوں کے ذمہ دار بھی تھے. اب ضرورت
اس امر کی تھی کہ جہاد کا ایک ماحول کریٹ کیا جائے۔ دوستو، جہاد کا نظریاتی چہرہ بنانے کے لیے جماعت اسلامی کی خدمات حاصل کی گئی۔ اس وقت کے جماعت اسلامی کے امیر اور میاں طفیل محمد، پروفیسر غفور احمد اور دیگر رہنما ضیاء کی شریعت حکومت کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ افغان جہاد کو اسلام اور کفر کی دوستو جنگ کہا جاتا ہے۔ پشاور، خیبر اور فاٹا میں کیمپ قائم کیے جاتے ہیں، مساجد اور مدارس میں مجاہدین بھرتی کیے جاتے ہیں، خطیبوں کے خطبے بدل جاتے ہیں۔ جہاد اب صرف جنگ نہیں رہی، اب وہ ایمان کا ایک اعلیٰ ترین درجہ بن چکی تھی۔ ہر افغان کمانڈر کو اسلحہ، ڈالر اور تربیت دی جاتی تھی۔ سعودی عرب سے فنڈنگ آتی، امریکہ سے اسلحہ آتا اور ایجنسی کی صورت میں یہ تقسیم ہوتا۔ دستخط ہوتے جنرل اختر عبد الرحمن کے۔ وزیر خزانہ غلام اسحاق خان ان رقوم کے محافظ تھے اور دفاعی وزارت کے اہم کردار امان اللہ اس سب کی سپورٹ اس میں شامل تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان میں اسلام کے نام پر ضیاء نے مکمل اسلامائزیشن کا عمل شروع کیا۔ حدود، آرڈیننس، صحافت پر قدغن اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا گیا جس میں مذہب کو ریاستی ہتھیار کے طور پر پیش کیا گیا، لیکن یہ سب امریکہ کے مفاد میں تھا۔ CIA، پینٹاگن اور وائٹ ہاؤس سب ضیاء کے شکر گزار تھے، لیکن جیسے ہی افغان جنگ ختم ہوتی ہے، امریکی دلچسپی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب ضیاء کی ضرورت نہ رہی، اس لیے 17 اگست 1988 کو بھاولپور کے قریب وہ طیارہ جو جنرل اختر عبد الرحمن، امریکی سفیر آرنلڈ رافیل اور دیگر اعلیٰ افسران کو لے جا رہا تھا، آسمان میں دھماکے سے پھٹ جاتا ہے۔ نہ کوئی بلیک باکس ملتا ہے، نہ کوئی دوستو اس پر تحقیق ہوتی ہے اور کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اصل کہانی تو تب دوستو شروع ہوتی ہے جب کلاشنکوف، ہیروئن اور انتہا پسندی یہ سب اسی افغان جہاد کا تحفہ ہے۔ آج ہم جس شدت پسندی، مذہبی تقسیم اور دہشت گردی کا شکار ہیں، وہ اسی خفیہ سودے کا نتیجہ ہے جس میں ایمان کو ڈالروں کے بدلے بیچ دیا گیا، مدارس اسلحہ خانوں میں بدل گئے، مذہب اقتدار کا آلہ بن گیا اور جہاد ایک پراکسی وار بن گئی۔ آج ہم جس موڑ کر جب ہم دیکھتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سب صرف ایک عالمی منصوبے کا حصہ تھا؟ کیا ہم نے اپنے لوگوں کا خون صرف امریکی ایجنڈے کے تحت بہایا تھا؟ دوستو، جمی کارٹر کے دستخط شدہ پریزیڈنشل فائنڈنگ سے لے کر ضیاء کے ہوائی حادثے تک یہ پوری کہانی ایک سبق ہے کہ جب قومیں دوسروں کے کھیل میں مہرے بن جائیں تو انجام صرف اور صرف تباہی ہوتا ہے۔ وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے اس پر کسی اور دن میں بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ افغان جہاد کے بعد پاکستان میں کیا کچھ بدلا، کیسے وہ تنظیمیں جنہیں امریکہ نے ضیاء کے ذریعے کھڑا کیا آج ہماری سوسائٹی، سیاست اور مذہب میں مکمل طور پر سرایت کر چکی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔